آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی یادگار میں آئی ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو سندھ کے بااثر سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں ابتدائی 2 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 15 سال کی عمر میں کراچی گرامر اسکول سے او لیول کا امتحان پاس کر لیا۔ پاکستان میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی اور 1959 سے لے کر 1973 تک ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن تعلیم حاصل کی۔ 1973 سے 1977 تک آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست، معاشیات کی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد وطن واپس آ گئیں۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے۔ بھی وطن واپس آئے چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے انہیں قید کر لیا اور 1979 میں ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مقدمے میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد ممکنہ سیاسی رد عمل سے بچنے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1984 کو بھرپور سیاسی دباؤ کے بعد انہیں رہا کر کے برطانیہ جلا وطن کر دیا گیا، جہاں سے ان کی واپسی 1986 میں ملک سے مارشل لاء اٹھائے جانے کے بعد ہوئی اور چند ماہ بعد انہیں باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد منتخب کر لیا گیا۔ 1987 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی نواب شاہ کے ایک معروف کاروباری خاندان کے فرد آصف علی زرداری سے سر انجام پائی۔ اگست 1988 میں ہونے والے الیکشن میں بے نظیر بھٹو نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا حلف اٹھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی قابلیت، شخصیت سے بین الاقوامی شہرت اور پذیرائی پائی۔ وہ بیرون ممالک کی یونیورسٹیوں میں مختلف موضوعات پر لیکچر بھی دیتی تھی۔ محترمہ کا ویژن اور ان کا ذہن دنیا کے معاملات پر کھلا واضح ہوتا تھا۔ وہ جب بھی ملک کی سیاست پر بات کرتی تھی تو بین الاقوامی حالات کا ذکر ضرور کرتی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کے لیے ایک ماڈریٹ مسلم ملک کا تصور رکھتی تھی اور وہ انتہا پسندی کے خلاف تھی۔ انہوں نے ملک میں عوام کے جمہوری و انسانی حقوق اور عوام کی بالادستی کے لیے عظیم الشان جدوجہد میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ بی بی نے جو جمہوریت کی خاطر قربانی دی ہے، جمہوریت کی جو شمع بی بی جلا کر گئی ہیں، ہم انشاءاللہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن اس شمع کی حفاظت کریں گے اور بی بی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمہوریت کی خاطر جس طرح ہماری قائد نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسی طرح ہم تمام کارکن بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کردار، ان کی شخصیت کے بارے میں کہنا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے چراغ کو روشنی دکھانا ہے، سورج کو روشنی دکھانا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پورے پاکستان کی لیڈر نہیں تھی صرف، وہ پوری دنیا کی لیڈر تھیں۔ ان کی تعلیم، ان کا سٹیٹس، ان کا وے آف ٹاکنگ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا لاس جو پاکستان کی عوام کو ہوا ہے محترمہ کی شہادت کا ہوا ہے۔ محترمہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کے لیے اور پیپلز پارٹی میں، جتنا بھٹو خاندان نے پورے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ یہاں سے حساب لگا سکتے ہیں کہ محترمہ جو تھیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، پیس کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے۔ وہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے لیکچر دیتی تھیں سیاست کے حوالے سے، اور ایک وہ امن پسند خاتون تھیں۔ پاکستان میں جئیں گے اور پاکستان میں مریں گے بی بی شہید کا 13 جنوری 1984 کو لندن کے ہوائی اڈے ہتھرو پر کیا گیا اعلان 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں ان کی شہادت کی صورت میں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور ان کے یہ تاریخی الفاظ آج بھی پاکستان میں سنائی دے رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید ہوئے 3 برس گزر چکے ہیں، مگر آج بھی کروڑوں دلوں میں وہ زندہ ہیں۔ کیمرہ مین نوید کے ساتھ احمد قریشی، سٹار ایشیا، لاہور۔